السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، ریاض الصالحین سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ حضرات گرامی، نیت کا چیپٹر چل رہا ہے، نیت سے متعلق حدیثیں گزر رہی ہیں۔ مصنف نے چھٹی حدیث کے طور پر ابو یزید معن بن یزید بن اخنس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، جن کے والد اور جن کے دادا دونوں صحابی تھے، کی حدیث میرے سامنے ہے۔ کہتے ہیں کہ ابو یزید معن کہتے ہیں کہ ابو یزید، میرے باپ یزید، اخرج دنانیر یتصدق بہا، انہوں نے کچھ دینار نکالے تھے صدقے کے، اور ان دیناروں کو لے جا کر مسجد میں ایک شخص کے پاس رکھ دیا تھا۔ فجئت فاخذتها فاتیتہ بہا، میں آیا اور ان دیناروں کو لے لیا اور لے کر گھر آ گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے باپ نے کہا کہ واللہ ما ایاک اردت، میں نے تو تم کو یہ دینار دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ فخاصمتہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے یہ واقعہ اور یہ مقدمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا، تو آپ نے فرمایا کہ لک ما نویت یا یزید ولک ما اخذت یا معن، کہ یزید تم نے جیسی نیت کی تھی ویسا اجر تمہیں ملے گا، اور معن نے جو لے لیا وہ لے لیا، اب اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس حدیث گرامی سے معلوم ہوتا ہے کہ نیت اگر آدمی کی خالص ہو تو وہ مال اگر خود اس کے گھر میں بھی دوسروں کے ذریعے یا دوسرے کے پاس لوٹ آتا ہے تو انشاءاللہ العزیز کوئی حرج نہیں ہے، اس کو اس کا اجر ملے گا۔ ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میرے سامنے ہے۔ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے سال میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میری عیادت کے لیے۔ مجھے کچھ تکلیف ہو گئی تھی اور وہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، شدید ہو گئی تھی۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میری تکلیف تو آپ دیکھ رہے ہیں، میں مالدار آدمی ہوں، صدقہ کر سکتا ہوں، میری صرف ایک بیٹی ہے جو میری وارث ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے ٹو تھرڈ مال کو، 2/3 مال کو صدقہ کر ڈالوں اللہ کے راہ میں، اللہ کی راہ میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر کہا سعد بن ابی وقاص نے کہ ٹھیک ہے، میں آدھا مال صدقہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ اللہ کے رسول ٹھیک ہے، آدھے کی بھی آپ اجازت نہیں دے رہے تو میں 1/3 1/3 مال صدقہ کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الثلث والثلث کثیر او کبیر، کہ ثلث یعنی 1/3 مال تم صدقہ کر سکتے ہو، لیکن یہ بھی بہت زیادہ ہے، کم نہیں ہے۔ انک ان تذروا ورثتک اغنیاء خیر من ان تذرهم عالۃ یتکففون الناس، کہ اپنے ورثہ کو، اپنے وارثین کو، اپنے بعد اپنی جائیداد کے حقداروں کو تم غنی اور بے نیاز کر کے اس دنیا سے جاؤ، یہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ تم ان کو محتاج بنا کر جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بھی بتایا کہ جو خرچ بھی تم کرو گے، اگر تمہاری نیت اللہ کی رضامندی ہوگی، اللہ کی خوشنودی ہوگی، تو تمہیں اس پر اس کا اجر ملے گا، گرچہ وہ خرچ یا وہ لقمہ تم اپنی بیوی ہی پر کیوں نہ کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، بڑا اصول بتا دیا اللہ کے رسول نے کہ اپنی بیوی پر بھی تم اگر اپنی نیت درست کر کے اور یہ سوچ کر کے کہ اس کی ذمہ داری ہے میری، اور اللہ کا فریضہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا یہ فریضہ ہے، اللہ نے یہ ذمہ داری ہمیں دی ہے، ہم اس کو ادا کر رہے ہیں، اور ہماری شریعت نے اس طرح کا حکم دیا ہے اس لیے ہم اس کو ادا کر رہے ہیں، تو یقین جانیے کہ اس پر بھی اجر ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حتی ما تجعل فی امرأتک۔ اسی طرح سے کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے صحابہ کے بعد اگر یہیں پیچھے رہ جاؤں، مکہ ہی میں رہ جاؤں، یا میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم پیچھے رہ جاؤ گے اور جو عمل بھی کرو گے اللہ کی رضامندی کی خاطر، تو وہ اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے درجے کو بلند کرے گا اور تمہیں رفعت سے نوازے گا اور بلندیوں سے نوازے گا۔ اور شاید تم اس لیے پیچھے چھوٹ جاؤ کہ تمہارے ذریعے کچھ قوموں کا فائدہ ہو جائے اور کچھ قوموں کا نقصان بھی ہو جو اللہ کے نافرمان ہوں اور اللہ کے دشمن ہوں۔
اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے دعا بھی فرمائی کہ اللہ میرے صحابہ کے لیے ہجرت کو جاری رکھ اور انہیں ان کے ایڑیوں کے بل نہ پلٹا، یعنی وہ دین سے پھر نہ جائیں، ان کی ہجرت کو جاری رکھ، وہ ہجرت چھوڑ کر کے یا ہجرت کی جگہ چھوڑ کر کے واپس نہ آ جائیں، ایسا نہ ہو، یا دین سے نہ پلٹ جائیں، ایسا نہ ہو۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن خولہ کے لیے بھی دعا کی کہ وہ مکہ میں مر گئے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث گرامی۔ اس حدیث میں آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیت درست ہوگی تو جہاں کہیں رہ کر بھی تم عمل کرو گے، جیسا کوئی عمل بھی کرو گے، اگر اللہ کی رضامندی اور خوشنودی تمہارا مقصد ہوگا، تم اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالو گے تو اس کا بھی وہ تمہیں اجر دے گا، اور نیت درست نہیں ہوگی تو بڑے سے بڑا صدقہ کر لے جاؤ، پہاڑ جس کے برابر بھی صدقہ کر لے جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس کا تمہیں اجر نہیں ملنے والا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے سارے اعمال میں اپنی نیت درست کرتے ہوئے اپنے رب کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے اس کو انجام دینے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے چھوٹے بڑے اعمال کو اپنے لیے خالص کر لے، اس میں کسی اور کا حصہ نہ بنائے، ہماری نیتوں کو درست کر دے۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے، یقین جانیے اس ویڈیو کو شیئر کرتے وقت بھی اگر ہماری نیت درست ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر بھی اجر دے گا۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک کیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔